الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سی سورہ پڑھ رہے ہیں ہم اس کلاس میں؟ ویری گڈ. سورہ واقعہ میں ابھی تک ہم نے کیا پڑھ لیا ہے؟ سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے اذا وقعت الواقعہ. واقعہ کسے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں؟ قیامت کے دن کو. قیامت والے دن انسان کتنے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے؟ کون کون سے؟ ایک اچھے لوگ، برے لوگ، اور سب سے آگے بڑھ جانے والے، نیکی میں سب سے آگے بڑھ جانے والے لوگ. سب سے نیکی میں آگے بڑھ جانے والے لوگوں کا صلہ کیا ہے؟ کیا ملے گا انہیں قیامت والے دن؟ رائٹ. لیکن جنت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ کے قریب ترین اولئک المقربون جنت آفر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور لمبی چوڑی آیات ہیں جنہ کو ڈسکرائب کرتے ہوئے. لیکن جنہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک المقربون. جنت ایکچولی صرف ان لوگوں کا سٹے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنے والے ہیں. دوبارہ سے ہم سورہ واقعہ سٹارٹ کریں گے اینڈ دین ویل کنٹینیو ٹو دا نیکسٹ سیکشن انشاءاللہ. اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. لیس لوقعتها کاذبہ، تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. خافضۃ الرافعہ، وہ تہو بالا کر دینے والی آفت. خافضۃ الرافعہ، بلند اور پست کر دینے والی. قیامت بلند اور پست کیسے کرے گی؟ کون بات کر رہا ہے؟ مجھے کنسسٹنٹلی آواز آ رہی ہے اور وہ مجھے اریٹیٹ کر رہی ہے. خافضۃ الرافعہ کا کیا مطلب ہے؟ اس دنیا کے رینک اور قیامت والے رینک میچ کرنے والے ہیں. اس دنیا میں ہم جسے کامیاب سمجھتے ہیں وہ قیامت والے دن بھی کامیاب نکلے گا. ہو سکتا ہے ہو، ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس بلینز ہیں اس کا دل بھی کرپٹ ہو سکتا ہے اتنے ہی صاف دل سے وہ سارا پیسہ اللہ کے راستے میں لگا رہا ہو، پیسہ اس کے ارد گرد ہر جگہ ہو لیکن اس کے دل میں نہ ہو. ممکن ہے. اور ایک اور انسان ہے جس کے پاس زندگی میں پیسہ ہے نہیں لیکن پیسہ ہی اس کا خدا ہے، پیسہ ہی اس کا رب ہے، پیسہ ہی اس کا محبت ہے، پیسہ ہی اس کا خوف ہے. اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن دل میں صرف اور صرف پیسہ بھرا ہوا ہے. یہ بھی پاسبل ہے. تو اس کا مطلب ہے قیامت آنے سے پہلے میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کی کامیابی اور ناکامی کا. ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کون کون سے سٹیج پہ کھڑا ہے. انسانوں کو برتری صرف ایک بنیاد پہ حاصل ہے، ایک دوسرے پہ. رنگ کی بنیاد پہ نہیں، خاندان کی بنیاد پہ نہیں، ملک کی بنیاد پہ نہیں، زبان کی بنیاد پہ نہیں. تو وہ کون سی بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ میں اور آپ برتری کا ہائرارکی تو ہے، ایسا نہیں ہے سب برابر ہیں، لیکن وہ کیا میرٹ ہے کسی کو پتہ ہے؟ ایک لفظ ہے قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قبائل اونچ نیچ کی بنیاد نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ ساری زندگی کسی انسان کے بارے میں یہ گیج ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے تقوی والا ہے. کہ کیوں نہیں گیج کر سکتے؟ کیونکہ یہ وہ کام ہے جو اس نے نہیں کیا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو کتنی اپرچونیٹیز اویلیبل تھیں گناہ کی اور اس نے نہیں کیا؟ نظر نہیں آ سکتا نا. وہ نظر آ سکتے جو اس نے کر لیا ہے، جو نہیں کیا وہ نظر نہیں آ سکتا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی ہے اللہ کے نزدیک عزت کا اسٹینڈرڈ، آنر کا اسٹینڈرڈ وہی ہے. اتقاکم، جو زیادہ تقوی والا ہے. ہمیں سے کتنے لوگوں کو روزانہ کتنی اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں گناہ کی، کسی کو کوئی بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ انوائرمنٹ میں بہت اچھے میں ہے. اچھی بات ہے. کوئی ہے جو بدترین انوائرمنٹ پہ رہ رہے اور وہاں اپنے آپ کو بچائے رکھے ہوئے. روزے کا مقصد تقویٰ ہے. روزہ میں یہ سکھانے آیا تھا کہ ارجز کے باوجود، فیلنگز کے باوجود، ٹیمپٹیشن کے باوجود، ہاؤ ڈو یو اسٹاپ یور سیلف فرام انڈلجنگ. روزے میں بھوک لگتی ہے سب کو یا نہیں لگتی؟ کیا ہم بھوک کو وجہ بنا کے کھانا کھا لیتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کھاتے. ہمیں غصہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیا ہم غصے کو وجہ بنا کے گالی دے دیتے ہیں؟ بالکل دے دیتے ہیں. ہمیں غصہ آتا ہے، ہم غصے کو وجہ بنا کے مار بھی لیتے ہیں. ہمارا دل کرتا ہے، ہم خواہش کو وجہ بنا کے آن لائن کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں. خواہش ہونا، غصہ آنا برا نہیں تھا، جیسے بھوک لگنا برا نہیں ہے. باڈی کا ری ایکشن ہے، اس نے ری ایکشن دینا ہی ہے. غصے کے باوجود اپنے آپ پہ کنٹرول کر لینا، جیسے ہم کہتے ہیں نا لگامیں کھینچ لینا، روک لینا.
خواہش کے باوجود اپنے آپ کو روک لینا، وہ تقویٰ ہے۔ سمپل سی ون ورڈ ڈیفینیشن ہے تقویٰ کی، اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینا۔ سب لوگ میرے ساتھ بولیں گے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا کون سا گناہ ہم کر رہے ہیں اس وقت زندگی میں۔ ہم سب کر رہے ہیں اور وہ بہت ڈیفرنٹ ہوگا اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے رب کو پتہ ہے، وہ رب جو الحی ہے، وہ جو زندہ ہے، وہ جو السمیع ہے، جو سن رہا ہے، وہ جو البصیر ہے، جو دیکھ رہا ہے۔ ابھی اگر پرنسپل اس کمرے میں آ جائیں، ہم سب کے کمر سیدھے ہو جائیں گے، ویل سٹ ڈفرینٹلی۔ لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس کمرے میں موجود ہیں، ہمارا پاسچر نہیں بدلتا، کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں ٹیک لگا کے ٹانگیں سامنے پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہائی میں بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے محفل میں دیکھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی ٹانگیں پیچھے کھینچ لی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کبھی ریلیکس نہیں ہو سکتے، بات صرف یہ ہے کہ ڈو وی ریکگنائز دیٹ ہی از ود اس آل دا ٹائم، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ محبت سے، خیال سے، ہم سے اللہ کی محبت میں ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یا اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ خافضۃ الرافعہ، وہ تہو بالا کر دینے والی آفت۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین یک بار ہلا ڈالی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، کہ ذرے بن کے ہوا میں بکھر چکے ہوں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، سو دائیں ہاتھ والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ۔ والسابقون السابقون، آگے والے تو پھر آگے والے ہیں۔ اولئک المقربون، وہی تو مقرب لوگ ہیں۔ فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتوں میں رہیں گے۔ ثلۃ من الاولین، اگلوں میں سے بہت سے۔ وقلیل من الآخرین، پچھلوں میں سے کم۔ علی سرور موضونہ، تختوں پہ ٹیک لگائے۔ متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے۔ بأکواب واباریق وکأس من معین، لبریز پیالے اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس شراب کو پی کے نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل ہوں گے جسے چاہیں چن لیں۔ ولحم طیر مما یشتہون، پرندوں کا گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہے کھا لیں۔ وحور عین، ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حسین جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پہ ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں کوئی لغو بات، کوئی گناہ کی بات نہ سنیں گے۔ الا قیلا سلاما سلاما، جو بات ہوگی سلامتی کی بات ہوگی۔ اس دنیا میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے the words that hurt us، چاہے وہ کسی بہن بھائی کی طرف سے آ رہے ہیں، دوست کی طرف سے آ رہے ہیں، ماں باپ کی طرف سے آ رہے ہیں، ٹیچرز کی طرف سے آ رہے ہیں، یا دکانداروں کی طرف سے آ رہے ہیں، یا کسی بھی آپ اپروکسیمیٹی میں، کسی بھی چیز کی اپروکسیمیٹی میں ہیں۔ they have a tendency to hurt us and we do hurt other people as well، ہماری جملوں سے، ہماری باتوں سے جو ہم کیجولی بول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت کا ایک سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہاں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں سننے ملے گی جو آپ کو ہرٹ کرے گی، آپ کو تکلیف پہنچائے گی۔ جنت میں کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہوگی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اب ہم آگے سیکنڈ سیکشن پہ۔ دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ فی صدر مخضود، بغیر
کانٹوں کے جھاڑیوں میں، درختوں میں، وطلع ممدود، تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں میں، وظل ممدود، دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں میں، وماء مسکوب، ہر دم رواں پانی میں، وفاکہۃ کثیرہ، کبھی نہ ختم ہونے والے، بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں میں، وفرش مرفوعہ، اونچی نشست گاہوں میں، انا انشأناہن انشاء، ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے، فجعلناہن ابکارا، انہیں باکرہ بنا دیں گے، عرباً اترابا، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی اور عمر میں کم سن، لأصحاب الیمین، یہ سب کچھ ہے دائیں ہاتھ والوں کے لیے، سلۃ من الاولین، وہ اگلوں میں سے بہت سے ہوں گے، وسلۃ من الآخرین، اور بہت سے آخر والوں میں سے۔ ہم نے السابقون کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ پرانے زمانے میں اور آج کے دور میں، اینڈ آف ٹائمز میں، دونوں میں برابر ہوں گے السابقون یا کہیں کم زیادہ ہیں؟ کم زیادہ ہیں۔ کون سے زیادہ ہیں السابقون؟ پرانے زمانے والے۔ ابھی جو دور ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑے کم لوگ ہوں گے جو سبقت لے جائیں گے۔ کیا ہمیں شامل ہونا ہے سبقت لے کے جانے والوں میں یا نہیں شامل ہونا؟ شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ کیسے شامل ہوں گے؟ دنیا کا وہ کون سا ایک مسئلہ ہے جو آپ نے حل کرنا ہے، جس کی ذمہ داری آپ نے اپنے ہاتھوں میں لینی ہے؟ دنیا کے مسائل گنوانا شروع کریں، 10 پرابلمز گنتے ہیں دنیا کی۔ اینی بڈی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو بہتان کا مطلب پتہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہتان باندھتے ہیں ہم، صبح شام دن رات چلتے پھرتے ایسے بہتان باندھتے۔ بہتان کا مطلب ہوتا ہے جس کی کسی انسان میں کوئی برائی نہیں ہے اور ہم نے اس سے وہ برائی ایسوسیٹ کر دی ہے۔ جھوٹ ہو گیا تھا۔ چغلی کسے کہتے ہیں؟ شکایتیں لگانا ہر وقت کی، بحث مباحثہ، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ اگر ان سارے نماز اور قرآن کو چھوڑ کے باقی سارے مسائل کو ایک لفظ میں بند کیا جا سکتا ہے، بیہیویئرل ایشوز ہیں، رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ رویہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ ظاہر ہے کسی جگ میں سے وہی باہر آئے گا جو آپ نے اس میں بھرا تھا۔ دودھ بھرا ہے تو دودھ باہر آئے گا، کیچڑ بھرا ہے تو کیچڑ باہر آئے گا۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنے اندر کچھ ایسا ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے جو باہر نکل رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اس سارے کو صرف ایک لفظ میں، صرف ایک مسئلے میں قید کرتے ہیں، بیہیویئر کا مسئلہ ہے۔ اور بیہیویئر کا مسئلہ کیوں ہے؟ کیونکہ کردار سازی کا مسئلہ ہے۔ کیریکٹرز ڈیولپ نہیں ہوئے ہمارے، جو ہمیں خود ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں پہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو اپنی 3 ویلیوز بہت کلیئرلی پتہ ہیں کہ میں کچھ بھی کر جاتا ہوں ان 3 ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کرتا کبھی بھی۔ ہمیں اپنی 3 باؤنڈریز کون سی بتائیں کہ یہ یہاں سے میں ختم ہوتا ہوں، یہاں سے آپ شروع ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں ایک دیوار ہے، یہاں آپ کراس نہیں کریں گے۔ ہماری زندگی کے 3 خواب کون سے ہیں؟ ہمارے ہاں جیسے آپ کہہ رہے تھے نماز نہ پڑھنا، قرآن نہ پڑھنا، دین کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا کیونکہ ہم دین کے بارے میں سوچ نہیں رہے۔ سوچ کی کمی کا شکار ہیں ہم، علم کی کمی کا شکار ہیں ہم، غربت کا شکار ہیں ہم۔ اکانومی ہماری زمین پہ پڑی ہوئی ہے کیونکہ ہم جابز ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور ہر انسان یہ نہیں کہہ رہا کہ لیٹ می کریٹ جابز، میں اپنا بزنس سٹارٹ کروں گا، وہاں میں نے 10 لوگوں کو بھی نوکری پہ رکھ لیا تو 10 خاندان بچ جائیں گے۔ ہمیں کیوں ہمیشہ جا کے نوکری مانگنی ہی ہے کسی سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کے 9 حصے تجارت میں اور 1 حصہ جو نوکری میں۔ ہم قرآن والی فیلڈ میں آنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ہم اپنے مسجد کے مولوی کو چندہ اکٹھا کر کے تنخواہ دیتے ہیں، اور جس کو ہم اپنے ٹکڑوں پہ پال رہے ہیں اس کی ہم عزت نہیں کرتے۔ اس لیے مجھے اسکالر نہیں بننا، اس لیے مجھے حافظ نہیں بننا، کیونکہ یہاں دنیا عزت نہیں کرتی۔ بھائی عزت کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے اپنی انٹیگریٹی کمائی نہیں ہے۔ مساجد کے جو حال ہیں وہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مسجد یہ اس کام کے لیے نہیں تھی کہ تراویح کون پڑھائے گا اور آپس میں ٹسر چل رہی ہو، کون سے مولوی صاحب کو رکھنا ہے اور کون سے کو نکالنا ہے، اور کون زیادہ پیسے مانگ رہا ہے اور کون کم پیسے مانگ رہا ہے، خدا نہ خواستہ
راولپنڈی کا جو جج ہے وہ ہونا چاہیے تھا مسجد کا امام، سیاستدان کو مسجد کا امام ہونا چاہیے تھا، تاکہ وہ بات کرے تو دنیا سنے، کیونکہ وہ گھر میں بھی بیٹھے بات کر رہا ہوگا تو دنیا سنتی ہے، کیونکہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اس کی پاور سے جو اس کے پاس ہے واقعی. اگر وہ غیر منصف نہیں ہے تب بھی منصف حکمران سے، منصف عادل سے بھی ڈرتا ہے زمانہ. کیا مساجد ہماری کرپٹ ہو گئی ہیں؟ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. میں نہیں جا سکتی مسجد میں پاکستان میں، ہم میں سے کوئی نہیں جا سکتا ٹھیک کرنے کے لیے، آپ جائیں گے. ہمارے ہاں ہر محلے میں مسجد ہے. جب ہم مسائل کی بات کر رہے ہیں نا تو ہم نے جتنے بھی مسائل گنوائے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ان کے اوپر ہی کام کرنا شروع کر دیں. چلیں ابھی میں نہیں کہہ رہی کہ ہمیں 10-8 مسئلے تو پتہ ہی نہیں، ہم نے صرف 2 گنوائے ہیں. LGBTQ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے جو ابھی میں اور آپ ہو سکتا ہے ہمارے لیے وہ ایک انجان چیز ہے، حالانکہ وہ آپ کے شہر میں آ چکی ہے. صدر میں آپ کبھی واک کر رہے ہوں، آپ کو کم از کم ایک کوئی کپل مل ہی جاتا ہے جو اللہ کی حدود توڑ رہا ہوتا ہے. ڈیٹنگ کلچر ہمارے یہاں کا مسئلہ ہے. شادیاں کیسے ہو رہی ہیں ہمارے یہاں کا مسئلہ ہے. حلال کو ہم نے اتنا خراب اور اتنا مشکل کر دیا ہے کہ حرام کی طرف تو لوگ لپکیں گے. طلاقیں اللہ کے اصول پہ نہیں ہو رہی. ساری زندگی جس ایک انسان سے واسطہ پڑ گیا بس اسی کے ساتھ جینا اور مرنا ہے. یہ کام اسلام نے تو کبھی بھی نہیں سکھایا. جب 2 لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپس میں نہیں کمپیٹیبلٹی ہو رہی تو وہ الگ ہو جاتے ہیں. اللہ نے راستہ کھول کے رکھا ہوا ہے دونوں کے لیے. سورہ طلاق کی آخری آیا ہے کہ جتنی زمین، یہ اس زمین جیسی 7 اور زمین ہے میری، کسی گھر کو آخری گھر نہ سمجھ لینا، کسی انسان کو آخری انسان نہ سمجھ لینا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پہ توکل کرے گا پھر وہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ پہ توکل کر کے آپ خراب جاب چھوڑیں تو صحیح، خراب گھر چھوڑیں تو صحیح. اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ نہیں رہے اور پھر ساری زندگی پٹیں گے یا ساری زندگی ظلم سہتے رہیں گے. ظلم سہنے کو ہم نے عبادت کا حصہ بنا دیا. یہ مسئلہ ہے ہمارا. ہمیں دین بہت سطحی لیول پہ پتہ ہے، علم کی کمی ہے ہمارے ہاں. اگر مجھے دنیا کے مسائل پتہ نہیں ہے تو السابقون السابقون میں شامل ہونا تو آلموسٹ امپاسبل ہے. السابقون السابقون تو وہ ہے نا جو مسئلہ ڈیٹیکٹ کر کے اس کو حل کرنے کے لیے عمر لگا دیتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد جاب یا بزنس نہیں ہے. کیا سابقون جاب یا بزنس نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. مقصد وہ نہیں ہے. انہیں پاور اور پیسہ چاہیے صحیح ڈائریکشن میں لگانے کے لیے. وہ جو نیت ہم پڑھتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، وہ صرف ہم پڑھتے ہی ہیں کیونکہ نیت ایکچولی رک کے کریکٹ کرنی پڑتی ہے کہ میں اس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں، واٹ از مائی انٹینشن. نیت ٹھیک نہیں ہے رک جائیں. 1 سال 10 سال لگ رہے ہیں نیت ٹھیک کرنے پہ تو پہلے وہاں پہ کام کریں گے. سارا کچھ پڑا پڑا کارت ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے پھینک دینا ہے. دنیا کما کے گئے ہوئے تو آخر میں قیامت والے دن کیا دکھائیں گے اللہ کو؟ سارا گھر، ساری گاڑیاں، سارا پیسہ تو بینکوں میں رہ جائے گا. قیامت والے دن کیا دکھائیں گے اللہ کو؟ کتنے پیزا برگر کھائے تھے؟ نہیں دکھا سکتے نا. کہ اسلام نے انجوائے کرنے سے منع کیا؟ ہرگز نہیں. کلو واشربو، ایٹ اینڈ ڈرنک، انجوائے یور سیلف، ولا تسرفوا، لمٹ کراس نہیں کرنا. دیٹس اٹ. وی ہیو ٹو انجوائے آور سیلوز. لیکن اگر وہ سارا 24 گھنٹے انجوائے کر رہے ہیں پھر مسئلہ ہے. 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ تو نکال سکتے ہیں صرف دنیا کے مسائل جاننے کے لیے. اگلے 50 سال میں دنیا کو کون سے مسائل پیش آنے والے ہیں؟ کیا آلریڈی ہمارے ہاں کھانے کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا کھانا مہنگا ہے. ہمارے افطار کی ٹیبل پہ پکوڑے، سموسے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، فروٹ وہیں پڑا رہتا ہے. اس کا مطلب ہے صرف مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے، سوچ کا مسئلہ ہے. کس نے انجیکٹ کر دیا ہمارے اندر کہ کیمیکل کھانا مسٹ ہے؟ ہمیں تو ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اچھا کھانا کھانا دین کا حصہ ہے، عبادت کا حصہ ہے. نہیں کھائیں گے تو قیامت والے دن سوال ہوگا. رات کو نہیں سوئے، دن کو کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے اصولوں سے کھیلے ہیں، ساری رات جاگیں اور سارا دن سوئے ہیں، تو پھر جواب دینا پڑے گا. ہی از انوالوڈ ان آور لائف پریکٹیکلی ایوری ڈے، ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. اللہ تعالیٰ بتائیں گے کب سونا ہے، وہ بتائیں گے. اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ فجر میں اٹھنے کا ٹائم ہو گیا، چلیں بھائی اٹھ جائیں. دن میں کام کریں، دن ظہر کے وقت میں ریسٹ کر لیں، شام کو آپ کی فیملی کا وقت ہے.
ہمارے یہاں تو کوئی کام نہیں بھی کر رہا تو بھی اس کی لائف کا بیلنس اڑا ہوا ہے. فیملی ٹائم مطلب ایگزاشن، فیملی ٹائم مطلب لڑائیاں. کیوں ہو رہا ہے وہ سب کچھ؟ کیونکہ 3 گھنٹے کی ڈوپامین ہٹ لے کر آئے ہوتے ہیں ہم، اب وہ کریش کرتا ہے اور ہم اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ بیس لائن پہ آنے سے پہلے کریش کرے گا، واپس پھر بیس لائن پہ آئے گا. ہماری اسکرینز لٹرلی ہمارے دماغ فرائی کر رہی ہیں. یہ ہمارے دور کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ یو ڈیسائڈ وچ پرابلم یو آر گوئنگ ٹو سالو، وچ ہرٹس یو پرسنلی. آپ کا دل کیوں نہیں دکھتا جب آپ کے پاس، آپ دکان پہ کھڑے ہو کے کچھ خرید رہے ہیں یا آپ کھانا کھا رہے ہیں اور ایک بچہ ننگے پاؤں آ گیا آپ سے کچھ مانگنے کے لیے؟ بھلے وہ لاکھوں کا مالک ہوگا یا نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتا. ہم کیوں ازمپشن کے ساتھ چل رہے ہیں کہ سارے ہی امیر ہوتے ہیں؟ کیا مجھ سے سوال نہیں ہوگا اس کا؟ آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کے ماں باپ کو کیوں نہیں پکڑا؟ پاکستان کی پولیس کیا کر رہی تھی؟ کیا ہم ذمہ جھاڑ کے بیٹھ سکتے ہیں کہ اچھا جی پولیس کا کام ہے، میرا تو کوئی کام نہیں تھا؟ مرد کے پاس اس سوسائٹی میں جتنی اتھارٹی ہے اتنی ہم نے عورت کو نہیں دی. ایکسپوجر کم ہے اس کا. وی آر ریسپانسبل فار کریٹنگ یو. انسان کی تربیت سب سے بڑا کام، اور پھر وہ جا کے دنیا میں کرتا ہے، چاہے وہ پولیس میں ہے یا سیاست میں ہے یا وکالت میں ہے، وہ مسئلے حل کرے گا دنیا کے. ایک انسان. چوز اگین دا ڈائریکشن آف یور لائف. ہو ڈو یو وانٹ ٹو بی وین یو گرو اپ؟ ہو ڈو یو وانٹ ٹو لک لائک ان یور 60s؟ 20-30 کو چھوڑ دیں، 60 میں پتہ لگے گا کہ ساری عمر ضائع کر دی ہے کہ صحیح کی جگہ لگائی ہے. دنیا کے مسائل کیا ہیں، ان میں سے کون سا مسئلہ آپ حل کرنے والے ہیں، اس بات کا ڈیسیجن آج لینا ہے. جب ڈیسیجن لے لیا تو پھر اس کی تیاری شروع کرنی ہے، پھر اپرچونیٹیز آپ کو ملیں گی. اس دعا شروع کرنی ہے، یا اللہ مجھ سے اپنی مخلوق کی خدمت کا کام لے لیں، یا اللہ مجھ سے اپنی دین کا کام لے لیں. آپ دعا کرتے رہیں گے کنسسٹنٹلی ہر روز. ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دنیا پکڑا دینی ہے کہ اب حل کرو یہ مسئلہ، اور تب تک آپ پریپیئرڈ ہوں گے. ایسے نہیں ہے کہ آپ نے آج تیاری شروع کیا اور آج ہی آپ کو یہ مسئلہ حل کر دیں گے. وقت لگے گا، لیکن تیاری بھی تو کرنی ہے نا، ڈائریکشن بھی تو دینی ہے. ایسا تو نہ ہو کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو صرف اس گلٹ میں زندہ ہیں کہ اپنی زندگی کے 10-12 سال گنوا چکے ہیں. آپ نے ابھی تک نہیں گنوائے. آپ بالکل گولڈن پیریڈ پہ ہیں کہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا، اور وہ ہونے نہیں دینا. 24 گھنٹے نہیں مانگ رہی میں آپ سے، صرف 1 گھنٹہ دن کا. سٹ ود یور سیلف. لکھیں اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں. ایکسرسائز کریں، فزیکل ڈیپ بریدنگ کریں، اپنے نروس سسٹم کو کاؤنٹ ڈاؤن کریں. اس 10 منٹ میں قرآن سیکھیں، اس میں 1 حدیث سیکھ لیں. کسی دن بس ایک ڈاکیومنٹری دیکھ لی کہ شارکس کیسی بنائی ہیں اللہ نے. اتنی سی چیونٹی آپ کے گھٹنے پہ آ کے بیٹھتی ہے اور آپ کو حیران کر دیتی ہے اگر آپ اللہ کو جانتے ہیں تو. اتنی کیسے میں آپ کو اس کا سائز بتاؤں؟ آپ سب نے دیکھی ہوئی ہیں، وہ جو سب سے چھوٹے سائز کی ہے. کیا خوبصورت رنگ ہے اس کا. بجائے ہم اسے چڑھنے کے، ظاہر ہے اگر آپ کے کان کے بیچ میں آ رہی ہے تو آپ کو کسی طرح اس کو ری ڈائریکٹ کرنا ہے. وہ جو ہم یوں اڑا دیتے ہیں نا، وہ جب سوال ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا. اللہ کی مخلوق زندہ تھی. سلیمان علیہ السلام سے بات کی تھی چیونٹی نے یا نہیں کی تھی؟ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو پتہ ہے ہم کون ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ نہیں پتہ ہے؟ So we have to become mindful people who live mindfully. ایسا نہیں ہے کہ جہاں دنیا جا رہی ہے وہیں چلے جا رہے ہیں. دنیا جا کے کسی گڑھے میں گر جائے گی، ہم بھی گر جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. رک کے دیکھنا ہے کہ سارے غلط تو نہیں جا رہے. غلط جا رہے ہیں تو مجھے رکنا ہے، اپنی ڈائریکشن چینج کرنی ہے. پھر جب آپ ٹائڈ کے اگینسٹ جاتے ہیں تو زیادہ فورس لگانی پڑتی ہے. زیادہ لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں آپ غلط جا رہے ہیں، آپ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کیا ساری زندگی. وہ کیا جو باقی سب نہیں کر رہے تھے. مسئلے حل کیے ہیں اس دور کے. اینڈ وی ہیو ٹو ڈو دیٹ ٹو، تاکہ ہم السابقون میں شامل ہو جائیں. ورنہ اللہ سے محبت کرنے والے اس بات پہ راضی کیسے ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی ملا جا سکتا تھا لیکن میں ہفتے میں 1 دفعہ مل سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کام نہیں کر کے آیا. یہ بات ہمارا دل کیوں نہیں چیر دیتی کہ اللہ یہ کیسے، مجھے نہیں، میں کمتر پہ راضی نہیں ہوں، مجھے زیادہ کام کرنے، میرے ہاتھ میں زیادہ کام پکڑا دیں اور وہ کام سنبھالنے کی طاقت دے دیں. زندگی ضائع کیے بغیر، وقت ضائع کیے بغیر آپ کے پاس آ جاؤں یا اللہ. ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ہمارے ہاتھ میں رجسٹر پکڑائے جا رہے ہیں کہ دس از واٹ یو کوڈ ہیو ڈن اور آپ نے نہیں کیا. سورہ واقعہ روز پڑھیں، روز سنیں. آئی ہوپ دس سورہ بیکمز آر پرسنل conversation with اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں، we say something back to him as well. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.